السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیع، میرے ساتھ موجود ہے میری استاد محترم مہمان خصوصی جناب منظور احمد صاحب۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا زبور عجم سے حصہ دوم اور اس کی نظم تھی 14 نمبر، اور آج زبور عجم کی ہی ہے، حصہ دوم سے ہے اور نظم ہے 57 نمبر۔ تو کل کا جو پیغام جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ جو ہم نے آپ کے ہاں گوشت گزار کیا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 57 میں وہی ان کا پیغام ہے، مزید تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں 57 نمبر جو غزل ہے، نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی، اس کے بارے میں اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر سر صاحب۔ پلیز تو آپ ڈاکٹر صاحب، ہم عمومی جو ہماری گفتگو کا محور ہے یا جو مرکز ہے جی جی وہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی اویئرنیس اور بیداری قرآن کے حوالے سے، اور یہ علامہ اقبال نے بہت بہترین طریقے سے کیا ہے، اس اور کو ہم آشکار بطور کر ایک رہے ہیں۔ طالب علم کے جی جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب نا آج یہ 20ویں اور 21ویں صدی میں اگر ہمارے پاس پورے بنی نوع انسان میں اور عالم اسلام میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اقبال ہے۔ بالکل فکر آج ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تو رہتے ہیں، جی جی حکمران بھی ہمارے مسلمان ہیں، جی لیکن ڈاکٹر صاحب عجیب مسئلہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں اقبال سے بدکتے ہیں، ریلیکٹنٹ ہیں، سچی بات کرتے ہیں نا، قرآن کی بات کرتے ہیں نا، اس وجہ سے تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے کہیں مسئلہ نہ بن جائے اور یہ نوجوان قوم جو ہے نا یہ بیدار اگر نہ یہ بیدار ہوگی تو ہمارے سارے ختم ہو جائیں گے، ہماری اشیاء ختم ہو جائیں گی، ہماری جو فیسلٹیز ہمیں ملی ہوئی ہیں جی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب اقبال کا جب ہم مختصراً اگر پورا وہ ہم 1900 سے اگر وہ جائزہ لیں نا تو آپ دیکھیں نا کہ انگلستان میں وہ یعنی شروع کرتے ہیں 1907 اور آپ کو اچھا وہ آپ نے یاد کرا دیا کہ بانگ درا میں ان کا نظم کا عنوان ہی مارچ 1907 بالکل بالکل ایسا اور دیکھو وہاں وارن کرتے ہیں، وہ وہاں چیلنج بیٹھ کے کرتے ہیں، وہاں انگلستان میں بیٹھ کے کیا بات ہے، کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، ایسی عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، ایسے ہی ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائے۔ کیا اب جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم 1914 اور آگے 40 لیکن اور یہ جناب نا دیکھو 1907 میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حشر ہوگا۔ تو ابھی جو آج ہم جو وہ اپنا زبور عجم کے اس میں بھی بڑی اقبال نے جو ہے نا سارا فارسی کلام ہے نا، اس میں تو بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے، کھل کے بات کی ہے بہت تو زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ یقین جانے خوشی بھی ہوتی ہے اور بڑا وہ یعنی شخصیت پر بڑا اثر بھی پڑتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بلیسنگ ہوئی ہے ہمارے پر۔ صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک نہیں سمجھ سکے 21ویں صدی میں جو ہے نا، باقی تو یہ ہے کہ حکمران تو ہے وہ اب آہستہ آہستہ یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں اور آج خاص کر کے وہ ہماری جو فرقہ ساز یا فرقہ باز قسم کے جو وہ تھے مذہبی تنظیمیں وغیرہ، وہ بھی بہت بری طریقے سے آشکارا ہو گئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بندہ اشکار ہوا ہے، بندہ تو ایسے ہی ہے۔ تو یہ زبور عجم میں بڑا ایک وہ خوبصورت پہلو ہے اقبال کا کہ یعنی عجم کے حوالے سے پورے ایشیا اور مشرق کے حوالے سے بات کی ہے، جی جی، اور مخاطب کر کے بڑے خوبصورت چون چراغے لالا سوزم در خیابان شما، صحیح صحیح، اے جوانان عجم جانے من و جانے شما۔ وہ کہتا ہو مشرق کے رہنے والوں، عجم کے رہنے والوں، اور مجھے اپنی جان کی قسم اور تمہاری جان کی قسم ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور دیکھو تو صحیح میں تمہارے باغیچے میں ایک پھول ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ مگر یہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کے باغیچے کا پھول ہوں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا، انہوں نے بھی کہا تھا اے بلبل میرے باغ کی بلبل ہے تو،
انہوں نے ارشاد ہے کہ وہ بھی آپ نے جب یہ یاد کرا دیا مصنف بحضور ڈاکٹر صاحب رحمت للعالمین میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جب یہ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، خواب میں حاضر ہوتے ہیں اور پوری وہ تو کہتے ہیں تو گھبرانا، تو پریشان نہ، تو میرے باغ کی بلبل ہے. ارشاد پلیز. وہ آپ نے یاد کرا دیا. یہ بھی ڈاکٹر صاحب بڑی وہ ہم اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتے ہیں میں آپ کے حوالے سے. جی سر. کہ اقبال نے جب وہ طرابلس کی جو صورتحال تھی، ٹھیک ہے، 1912 میں، بالکل بالکل، اور اس حوالے سے جو یعنی کیا خوبصورت انداز ہے ان کا فریاد لگانے کا، بالکل، خدا و خدا کے رسول کے ہاں، کہ فرماتے ہیں کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا. کہتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام پر، جو ظلم و ستم، جو قتل و غارت اور جو بے بسی کا عالم ہے، کہتا ہے یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ پر جو ہے نا بوجھ بن گیا. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کوہنہ عالم سے آشنا نہ ہو. کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ایڈجسٹ ہو جاؤں، اکاموڈیٹ ہو جاؤں، لیکن انتہائی درجے کا جو ہے ظلم و ستم ہے مسلمانوں پر. اور میں نے اپنا سارا سامان بستر بوریہ لپوٹا اور میں یہاں سے روانہ ہو گیا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں کیا خوبصورتی ہے. اور میرے خیال آپ کو دنیا شاعری میں کہتا ہوں آپ کو اس قسم کی جو ندرت کا جو کلام ہے نہیں ملے گا. آپ دیکھو اقبال کوئی مثال نہیں. اور دیکھو ڈاکٹر صاحب اقبال کی وہ دیکھو وابستگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم ہے. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، بالکل، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز نواز. کیا بات ہے، گداز. حضور نے مجھے مخاطب کرتا ہو اقبال بات سن، تو یہ قرآن کی اور مکہ مدینے کی بلبل ہے، تو میری تعلیم کو عام کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس انداز سے کر رہا ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ پگھل جاتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے آپ کا چاہنے والا ہو جاتا ہے. کیا اور میرے ساتھ اے اقبال تیری وابستگی کا یہ عالم ہے کہ سرے خوش و جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. کیا بات ہے، کیا بات. اور اقبال تو میرے سے اتنی زیادہ وہ وابستگی اور محبت ہے کہ اس جام کی طرح، بالکل، جو کہ لبالب بھرا ہوا ہو اور ہر وقت بھرا ہوا ہو، وہ تیری محبت کا عالم اسے. اور ایک کون کہہ رہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں ہمیشہ سرے خوش جام ولا کہتے ہیں محبت، جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری. اور اقبال تیری اس کیفیت پر سجدے رشک کرتے ہیں ماشاءاللہ. فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھلائی ملائک نے تجھے رفت پرواز. نکل کر باغ جہاں سے برنگے بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. خود فرما رہے ہیں، خود میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو. ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یار اور میرے بچوں میرے بیٹوں دیکھو یہ ہے، اسے کہتے ہیں کیا شخصیت تھی کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے میں نوازا اور ہم نے ابھی تک اس پہ عمل. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے یہ سارے جو خاص کر جو صحافی ہیں، دانشور ہیں، طلباء ہیں، اور جو اپنے جو یہ بھولے بالے ہمارے جو طلباء ہیں علماء دین کو، اور اس کو زبانی یاد کرو، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. بالکل بالکل، عمل کریں گے، یاد کیا کریں، عمل بھی کریں. آج ان کو فوت ہوئے بھی دیکھیں تقریباً 86 سال ہو گئے ہیں، 86 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم نہیں سمجھے. دل کرتا ہے ڈاکٹر صاحب آگے میں سنا دوں، پلیز ارشاد کریں نا. تو آگے اب اقبال علیہ رحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مخاطب ہوئے تو اب اقبال علیہ رحمہ جو ہے نا پوری اپنی جو عرض حال ہے کہ حضور ہمارے پر کیا گزر رہی ہے، پورے برے صغیر کا حال بتا رہے ہیں، مسلمانوں کا حال بتا رہے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، ان پہ بھی عزت تھا، ہر طرف سے یورپ اٹیک کر رہا تھا، جنگ عظیم کی پہلے کی تیاری ہو رہی تھی، برے صغیر میں مسلمان انگریز بھی دبا رہے تھے، ہندو بھی دبا رہے تھے کہ ہماری غلامی کمزوری، اور سمجھ مذہبی پیشوا سمجھ نہیں رہے تھے، الٹا ان کو کہہ رہے تھے یہ ہندوؤں کی باتیں کر رہا ہے، یہودیوں کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے، نعوذ باللہ. تو آگے پھر اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. حضور آپ مجھے تحفے کا کہہ رہے ہیں، میں تو جہاں سے آیا ہوں وہاں تو زندگی عذاب بنی ہوئی.
حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ حضور وہاں تو افراتفری نفس و نفسی کا عالم ہے، تو آپ مجھے تحفے کا کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں میں لایا ہوں، وہ بھی ارشاد فرمائے نا، وہ کہتے ہیں کہ مگر میں ایک نظر کو آپ کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اور دیکھو آگے پورے کیسا جو، اور میں نے یہ پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب یہ اقبال علیہ رحمہ پڑھ رہے تھے تو خود بھی زاروں قطار رو رہے تھے اور ہزاروں لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ مگر میں نظر کو ایک آپ کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تب دیکھو نا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے نا یہ 1912 کا کلام ہے۔ جی جی۔ اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ 1927 کا ہے، 15 سال کے بعد، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرآن کے اوپر ان کی گرپ کتنی زیادہ ہوگی اور کتنا انہوں نے، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اور مسلمانوں زبر عجم، جی ہاں، اس میں کہ اے ایشیا مشرق والو، جی جی، چوں چراغے لالا سوزم در خیابان شما، صحیح صحیح، اے جوانان عجم جان من و جان شما، اور میں اپنی جان کی قسم اور تمہارے جان کی اس قسم کھا کے کہتا ہوں، اور میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، اور دیکھو تو صحیح مجھے، میں ایک گلاب کے پھول کی تمہاری کیاری میں کھلا ہوا ہوں، اور دیکھتے کیوں نہیں؟ مقصد یہ ہے کہ یار چوں چراغے لالا سوزم در خیابان شما، اے الفاظ دیکھو، اے جوانان عجم جان من و جان شما، غوطہ زد درز میرے زندگی اندیشہ ہم، کہتا ہو تمہیں پتہ، جی جی، غوطہ زد درز میرے زندگی اندیشہ ہم، جی، تابدست آوردم افکار پنہان شما، کیا بات، کہتا تم تو اسلام کو یہ جو بھول گئے تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا ملوکیت اور اس بادشاہت کے حوالے سے، تمہیں پتہ مجھے، میں نے دن رات قرآن پر غور و کیا، بالکل، اور غوطہ جمع کا صیغہ ہے، بالکل، کہتا ہے میں نے غور و فکر کے زندگی کے ضمیر میں قرآن میں بے شمار غوطے لگائے ہیں۔ بالکل، وہ ایک جو کہتے بھی 30-35 سال میں نے لگائے ہیں، 30-35 سال میں نے اس تحقیق کی، غوطہ زد درز ضمیر زندگی اندیشہ ہم، جی جی، تابدست آوردم افکار پنہان شما، پھر جا کے مجھے جو ہے نا وہ جو پنہان، جو تمہارے وہ جو اسلامی جو تعلیمات تھی جو کچھ اور شکل اختیار کر گئی، وہ اصلی شکل میں پھر مجھے معلوم ہوئی۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف متوجہ ہو اور تمہیں اسلامی تعلیم کا قرآن کے مطابق تمہیں علم ہو۔ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی ہے، صحیح صحیح، میں کہتا ہوں یہ شاعری نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل سچ، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں ہے، بالکل، مہر و ما دیدم جی جی، نگاہم برتر از پرویں گزشت، ریختم ترہ حرم در کافرستان شما، وہ کہتا ہے مسلمانوں اور نوجوانوں اور پورے ایشیا کے لوگوں، مشرق کے لوگوں، میں نے اس خاطر میں یعنی اس قرآن کی بدولت، اس کلمے کی بدولت، کہتا چاند اور سورج بلکہ یہاں تک کہ کہکشاں سے بھی اوپر چلا گیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، مہر و ماہ و دیدم، جی جی، کہتا کہ میں چاند اور سورج کو بھی کراس کر کے برتر از پرویں گزشت، پرویں کہتے ہیں یہ جو کہکشاں ہیں، کہتا ہے وہاں تک میں جا کے گیا، اور پھر کیا کیا، ریختم ترہ حرم، کہ میں نے تمہارے کفر میں کعبے کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ دوسرے لفظ یہاں دو کتنی بڑی بات کر رہے ہیں بہت بڑی، کہ جناب تم تو وہ بھول گئے تھے اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کو، تم کہتا میں نے دوبارہ جناب وہ کعبے کا بیج جو ہے نا تمہارے اس کفر میں بویا ہے۔ بالکل، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، ڈاکٹر صاحب یہ اویئرنیس نہیں تو اور کیا ہے یار، کیا بات، اسی وجہ سے اقبال علیہ رحمہ جب یہ پھیلا رہے تھے تو یہ کہتے تھے، اور سچی بات تو یہ ہے، دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی، کہ اتنی انگریزوں نے، ہندوؤں نے مخالفت نہیں کی جتنی ہمارے ان فرقہ باز پارٹیوں نے کی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت اور انہی کے بارے میں اقبال علیہ رحمہ نے کہا ہے نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں
سجدے کی اجازت پھٹ کے بولے ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. پھٹ کے بولے ہیں، پھٹ کے بولے ہیں، ایسی ہے. اور پھر جو ہے نا پورے یعنی مشرق میں جو مسلمان دست و گریبان تھے، ڈاکٹر صاحب آگے اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کی ہے اچھا اچھا اچھا. کہ توسنانش تیز تر گردد فرو پیچید مش صحیح. شعلہ یا شفتہ بود اندر بیابان شما. جی سر. سنا کہتے ہیں نیزے کو، جی جی. نیزے یا برچی کو. وہ آگے جتنی تیز ہو، جتنی نوکدار ہو، اتنی زیادہ کام کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو یہاں پر اقبال علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ یہ اے مسلمانوں، تمہارا یہ ایمان جو تھا نا، یہ تم توحید کے بارے میں بھی تم کلیئر نہیں تھے، بکھرے ہوئے تھے. تو یہ جو شعلہ جو تھا آشفتہ تھا، پھیلا ہوا تھا، میں نے اس کو نوکدار بنایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہتا تم مسلمان تو تھے لیکن بکھرے ہوئے، اور میں نے تمہیں سب ایک جناب نا شعلہ جو کہ بکھرا ہوا تھا اس کو ایک نوک کی شکل میں دی، تاکہ نیزہ جب وہ جائے، برچی جائے، تاسنانش تیز تر گردد فرو پیچ مد. صحیح. شعلہ یا شفتہ بود اندر بیابان شما. اور تم تو اس یعنی بالکل جنگل میں اگر مسلمان بھی تھے تو وہ والے تھے جو تارک قرآن تھے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح اقبال نے وہ کہا ہے نا اس میں، ہاں جواب شکوے میں، کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، بالکل ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیا بات ہے. ہر کوئی مست میں خارے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں مسلمان تھے، بالکل وہ زمانے میں، اور تم کیا ہے کہ تم جو ہے آج کے دور میں تم جو ہے تارک قرآن. بالکل بالکل. تو یہاں پر اسی بات کو اقبال علیہ رحمہ نے جی کہ توسنانش تیز تر گردد فرو پیچ مش، کہ تم اسلام اور توحید کے حوالے سے بکھرے ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے سے تم ایک نہیں تھے. میں نے جناب تم کو سب کو یہ قرآن کا سبق دیا کہ توحید کے حوالے سے ایک ہو جاؤ تاکہ تمہاری ضرب کاری ہو. بالکل ایسے ہی ہے. فکر رنگینم کند نظر تہی دستان شرق، پارا اے لالے کے دارم از بدخشان شما. جی کہتا ہوں بات سنو، پورا مشرق جو تھا نا، یہ جس طرح وہ تہی دست نہیں ہوتا جس کے کچھ بھی نہ ہو پاس پلے، بالکل بالکل. کہتا تم تو وہ تھے، کنگال تھے. فکری دو اور دو کتنی. اور اسی بات کو اقبال نے اس میں ڈاکٹر صاحب وہ پشچ باعد اقوام شرق میں جی جی کہ باقاعدہ کھل کے کہا ہے کہ خاوراں اشولہ من روشن است. جی جی. اے خنک مردے کے در اثر من است. کہتا ہے پورا ایشیا، پورا مشرق میرے شعلے سے روشن ہے. اور کہتا ہے تم خوش نصیب ہو کہ میرے دور میں پیدا ہوئے ہو. صحیح صحیح. استب و تابم نصیب خود بگیر بعد ازاں نہ آئے تو من مرد فقیر. اور لالا اس درویش سے کہتا ہے اس کی لے لو چمک دمک قرآنی فکر لے لو، میں بھی پاسبل میں بعد میں تم ایسا درویش نہ ملے. بالکل. اور دیکھ لیں ہم 86 سال ہو گئے کوئی نہیں ملا ابھی تک. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآنی فکر جو ہے یہ جو پورا ایشیا اور پورا مشرق جو تھا وہ تہی دست تھا، میں نے دوبارہ آ کے اس کو جگایا ہے. ہاں بالکل. اور پھر بڑے اعتماد سے کہتے ہیں میر صد مردے جی کہ زنجیر غلامہ بشکند. کیا بات. کہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کوئی آ رہا ہے اور وہ تمہاری غلامی کی زنجیریں کاٹ دے گا انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ان کا اشارہ اپنی طرف ہے، اپنے کلام کی طرف ہے. بالکل. میر صد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکند دیدہ ہم بالکل
از روز نے دیوار زندان شما، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا جس جیل میں تم بند ہو، جس قید خانے میں، اس کی جیل کی دیوار کا جو روشن دان کے اس کے اندر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ آ رہا ہے جو تمہیں اس سے آزادی دلائے گا. ڈاکٹر صاحب 1927 میں کہہ رہے ہیں، پاکستان بننے سے 20 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل یار یہ درویشی نہیں تو اور کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس سے میر صد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکند. میں کہتا میں دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے، تمہارے اس قید جس قلعے میں تم بند ہو، اس قید خانے میں، اس کی دیوار کے اندر جو روشن دان ہے، میں جھانک رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ آ رہا ہے جو تمہیں اس سے آزادی دلائے گا. انشاءاللہ. کیا ہوا پھر ہوئی، ہوا جی، آزادی دلائی گئی پھر. کیا بات ہے، کیا بات. اور آخر میں کہتے ہیں کہ سنو، یعنی اتنی پیار محبت سے سمجھا کے اویئرنیس میں، تو پھر کہتا تمہیں کیا کرنا چاہیے. وہ کہتا بات سنو، بولے بالو، اوے جیسے گھر کا بڑا سمجھاتا ہے، باپ سمجھاتا ہے بچوں کو سمجھاتا ہے. وہ کہتا میری بات سنو پیار سے، می ہلکا گرد منظر نید ہے پے کرانے ابو گل. کہتا ہو میری چار پہری اکٹھے ہو جاؤ، میرے ارد گرد ہلکا بنا کے کھڑے ہو جاؤ. ہلکا گرد منظر نید، میرے اس کلام کو حاصل کرنے کے لیے، یہ قرآن کا جو مفہوم میں سمجھا رہا ہوں، اس کو حاصل کرنے کے لیے میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ. ہلکا گرد منزنید، اے پیک کرانے ابوگل، اے بھولے بالے، اے معصوم، اے مسلمانوں، اوے آؤ تمہیں قرآنی سبق دے، تو میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ. کیوں؟ آتش در سینہ دارم. بالکل 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 ایسے از نیا گانے شما. کہتا میرے سینے میں جو آگ جل رہی ہے، جو میسج ہے، وہ یہی قرآن کا پیغام ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یار اس سے خوبصورت اور اس سے پیارا انداز اور کیا ہو سکتا ہے. کس طریقے سے بیچارہ سمجھایا، ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر اینگل سے، ہر ڈائمنشن سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کی کوششیں بھی رنگ لائیں گی. مجھے امید ہے کہ یہ باقاعدہ آپ کی ہے سر. میں تو سر کٹ پیسٹ کرنے والا بندہ ہوں. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اللہ ہمارے بندوں کو، ہمارے بچوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کو پڑھے، علامہ اقبال کے افکار کو، نظریات کو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جتنی بھی افکار ہیں ان کو پڑھیں، شاعری کو پڑھیں، اور آپ بہت آسان کر کے ان کو بیان کر رہے ہیں. اگرچہ کہ آج کل کے اردو پڑھنا بھی ہمارے بچوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ فارسی کا جو کلام ہے جو شروع کیا ہوا ہے اپنے قوم اور بچوں کے لیے، اللہ اس کا جزائے خیر دے آپ کو، اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم ان کا سارا کلام جو فارسی والا ہے، وہ ایون کہ اردو والا بھی ہے، اس کو آسان و سلیس اردو میں، آسان زبان میں ان تک پہنچائیں، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ پڑھیں اور سمجھیں. اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں 12 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، ان میں آپ کا یہ ساری تشریح میں چڑھا رہا ہوں ان کی ویب سائٹ پہ، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. طلبات ہماری بچیاں بچے شوق سے دیکھ رہے ہیں. اس میں یونیورسٹی آف پشاور ہے، یونیورسٹی آف بنیر ہے، یونیورسٹی آف سرگودا ہے، یونیورسٹی آف پنجاب ہے، یونیورسٹی آف ہزارہ ہے، اور اس طرح بہت ساری اور بھی یونیورسٹیز ہیں ماشاءاللہ. اور ہری پور ہزارہ کے حوالے سے دیکھا جائے، ایبٹ آباد کے حوالے سے دیکھا جائے، اسلام آباد کے حوالے سے دیکھا جائے، صرف یہاں نہیں، باہر کے ملکوں سے بہت سے، امریکہ سے، یو کے سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، لنڈن وغیرہ سے بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ منتیں کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھیں، مزید اس کو جاری رکھیں، اور کوشش کریں کہ ارباب اختیار جو ہے، ہمارے جو حکومتی ادارے جو ہیں، ان تک یہ بات پہنچے، اور وہ علامہ اقبال کے اس کلام کو نرسری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک لازم کر دیں. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.